جو سب سے بچ جاتا ہے، نفس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ رمضان شریف میں شیطان تو قید میں چلا جاتا ہے لیکن نفس قید میں نہیں جاتا۔ یاد رکھنا، نفس وہ شریر گھوڑا ہے، اس کو تھوڑی بھی ڈھیل دو گے تو وہ جہنم میں لے جا کر کے گرا دے گا۔ اس لیے غور سے سننا، تمہارے اور میرے سچے نبی خاتم النبیین قائد المرسلین غیب دا نبی ہم پر احسان کرتے ہوئے جہنم کے احوال پہلے کے پہلے بتا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زانی اس حالت میں آئیں گے، قیامت کے دن زنا کرنے والے۔ میں تھوڑا سا اپنے بزرگوں سے، علماء سے معافی چاہتے ہوئے میں کھل کر اپنے جوانوں کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو بے پڑھے لکھے میری طرح کچھ محفل میں آئے ہوں گے ان لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے اور وہ بھی سمجھ جائے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات مشکل تھی اس لیے سمجھ نہ سکا۔ میں معذرت چاہتے ہوئے اگر کسی کے کانوں پر میرے جملے گرا لگے، ادب سے ہلکے لگے، مقام اور معیار سے گرے ہوئے لگے، میں ان سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اتنا ضرور ہے، مجھے اپنی قوم سے آج بات کہہ لینے دے۔ اگر مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ اللہ، زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں غور سے سنیں، ان کے ذریعے سے اللہ ان کے کان تک آواز پہنچائے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زنا کرنے والے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور ان کی اپنی شرمگاہ سے اتنی گندی اور خطرناک بدبو آ رہی ہوگی کہ اس بدبو سے پورا محشر ان کو پہچانے گا کہ یہ زانی ہے، زانی۔ ہنسنے کی بات نہیں، صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں، 5 لوگ محفل میں بیٹھے اور اگر کسی کی گیس نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو اس وقت انسان کو کتنی شرم آتی ہے۔ ایک ریئل چیز کہہ رہا ہوں میں، کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات۔ 5-7 لوگ بیٹھے ہو، پیٹ کی ہوا نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو آدمی کو کتنی شرم آتی ہے۔ جہاں صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، وہاں زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو میدان محشر والوں کے دماغ کو چاٹے گی، بے چین کرے گی، اور لوگ ان کی شرمگاہوں کی بدبو کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ زانی ہے، زانی۔ رات رات بھر زنا کر کے صبح کو قیمتی عطر لگا کر گھر سے نکلنے والوں، آپ مصنوعی طور پر اپنے جسم کو آج مہکا سکتے ہو، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والوں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، آج توبہ کرو، ورنہ کل تمہاری ناپاک اور بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ تمہیں پہچانیں گے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب ان کی بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ ان کو پہچانیں گے تو اس وقت ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے کیا بنے گا 2-3 منٹ کی لذتوں کی خاطر میرے اللہ کو ناراض کرنے والوں، کیا اللہ نے نکاح کا تصور نہیں دیا؟ کیا اللہ نے نکاح کی اجازت نہیں دی؟ ارے نادان، کوئی نیکی ایسی ہے جو ایک نبی نے کی، دوسرے نبی نے نہیں کی، تیسرے نبی نے کی، چوتھے نبی نے نہیں کی۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم نیکی کہتے ہیں لیکن ایک نبی نے کی، دوسرے نبی نے نہیں کی۔ ان کے زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، بہت سارے نبی شہید ہوئے، دوسرا نبی شہید نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں، کسی نبی نے ہجرت کی، دوسرے نبی نے ہجرت نہیں کی۔ کسی نبی نے بیوی کے ساتھ ہجرت کی، کسی نبی نے بغیر بیوی کی ہجرت کی، کسی نبی نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی، کسی نبی نے یوں ہی اکیلے ہجرت کی۔ یعنی نیکیوں کے اندر ایسا ہوا ہے، لیکن نکاح ایسی عبادت اور نیکی ہے ہر نبی نے کی ہے۔ کوئی نبی کا دامن نکاح سے خالی نہیں ہے سوائے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لیے نکاح نہیں کیا کیونکہ آپ قیامت کے قریب زمین پہ آنے والے تھے، اس لیے نکاح کو موقوف رکھا گیا۔ انشاءاللہ جب میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ نکاح بھی فرمائیں گے۔ اس طریقے سے ہر نبی نکاح والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، جس اسلام نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اس مذہب کے ماننے والے ظالموں نے نکاح کو اتنا مشکل کیا کہ زنا آسان ہو گیا، زنا پھیل گیا، زنا کی بدبو پھیل گئی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا نکاح اتنا آسان تھا قرون اولیٰ میں کہ اگر کسی کی ایک بیوی مر جاتی تو اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے، کسی نے کیا نہیں، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتا تھا۔ اتنا آسان تھا نکاح، اتنا آسان تھا نکاح۔ بیواؤں کا نکاح بھی آسان تھا۔ آج کل تو حال یہ
شرافت کی علامت یہ ہے کہ میں 24 سال میں بیوہ ہو گئی تو دوسرا نکاح نہیں کروں گی، میں سب سے زیادہ شریف۔ پھر بعد میں چاہے اور افواہیں گھومتی رہے اور معاملات ہوتے رہے، میں کچھ نہیں کہتا اس میں۔ شرافت بیوہ ہو کر گھر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ اسماء بنت امیس سے بڑھ کر کے اس دور میں کون شریف خاتون ہو سکتی ہے؟ حضرت اسماء کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ حضرت جعفر کی شہادت ہوئی، وہ نہیں رکی، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ اسماء بنت امیس کا تیسرا نکاح 2 بار بیوہ ہونے کے بعد مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ سے ہوا۔ میں حضرت اسماء کی جوتیوں پہ اپنا دل رکھ کے قربان ہونا چاہتا ہوں، کتنے بڑے بڑوں کی بیوی بنی۔ ایک تو حضرت جعفر طیار کی بیوی بنی، جب بیوہ ہوئی تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ان کی بیوی، پھر ان کے وصال کے بعد مولا کائنات کی بیوی بنی، اور اس کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ رہی۔ خود اماں خدیجۃ الکبریٰ 2 بار بیوہ ہو کر تیسرا مرتبہ نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ بیوہ ہو کر نکاح نہ کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو اپنی بیوہ خواتین کا نکاح کرنے کی۔ اور آپ سے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بھیونڈی والوں، بیواؤں سے نکاح کرنے میں شرم مت کرو، بیواؤں سے نکاح کرو، نہیں کر سکتے کمانیوں سے کرو، زنا مت کرو۔ ایک تقریر میں میں نے لوگوں کو کہا زنا مت کرو، 2 3 4 بیویاں کرو۔ کچھ لوگ مجھ سے جھگڑنے لگ گئے کہ تو یہ لوگوں کو بگاڑنے نکلا ہے۔ میں نے کہا میرے جملے پہ تو غور کرو، میں مولانا لوگ کو تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو ان کو بول رہا ہوں یار تو ایک بیوی پہ تیرا جی نہیں بھرتا، پھر بھی تو زنا کرنے جاتا ہے، تو زنا مت کر، نکاح کر۔ 2 رکھ کر بھی تیرا دل نہیں بھرتا تو 2 پہ زنا مت کر، نکاح کر، تیسری کر، تیسری پر بھی تیرا جی نہیں بھرتا تو زنا مت کر، 4تھا نکاح کر۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ظالم لوگ ہیں، 3 4 نکاح کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میرے اسلام کا حسن۔ اسلام سے پہلے لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے، 99 رکھتے تھے، 80 رکھتے تھے، 70 رکھتے تھے، 75 رکھتے تھے، 300 رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے سینکڑوں لا تعداد کا تصور ختم کیا۔ لوگ بھونکتے، اسلام نے کہا 4 اسلام نے کیا کہا، تجھے کیا خبر؟ اسلام کے حسن کی انتہا تک تو بڑے بڑے محققین کی رسائی نہیں ہو سکی۔ کھڑے ہو کر استنجا کرنے والے کیا جانے اسلام کی خوبصورتی کو، کیا بکتے ہو؟ 4 اسلام نے 4 نہیں دی۔ اسلام جس ماحول میں آیا، یعنی پیغمبر اسلام کا قانون، وہ پس منظر دیکھو، کوئی تعداد نہیں تھی عرب میں، کسی کی 300 ہے، کسی کی 100 ہے، کسی کی 500 ہے۔ خود جو کھڑے ہو کر استنجا کرتے ان کے یہاں 3300 ہے۔ اگر نام لے تو پھر دکھ ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن ایک بات کہو، اسلام نے کیا کیا؟ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اسلام نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اسلام نے کہا جو تمہیں پسند آئے ان عورتوں سے نکاح کرو۔ اے اللہ، جو جدھر نظر اٹھے ادھر ہی بھاگ جائے، ادھر بھاگ جائے، نہیں، جو پسند آئے ان سے نکاح کرو۔ کتنی؟ مثنا 2 2، ثلاثہ 3 3، رباع 4 4۔ پھر اس کے بعد اجازت دی اور قید لگائی، اللہ تعدلوا فواحدہ، اور ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پہ اکتفا کرو۔ اے اسلام، یہ تیرا احسان ہے کہ 500 300 کرنے والوں کو تو نے 4 پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اسلام کا احسان ہے عورتوں پر، اسلام نے 4 پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر زنا کو روکنا ہے، نکاح کو عام کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی میں کسی خوف کے بغیر کہتا ہوں، اگر ایک بیوی کے بعد زنا سے نہیں رکتے، مجھے ان ظالم ماں باپ بھائیوں پر بھی افسوس ہے